وہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں آئے اور غلام بن جائے، اللہ آپ کو دنیا میں بادشاہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسے، اس سے کہ جب آپ دل لگائیں گے تو وہ دل اس دل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جو ہمارا مقصود ہے وہاں تک اللہ ہمیں لے جائے گا۔ ہر چیز میں استاد ہوتا ہے نا، بغیر استاد کے تو اتنی بڑی ذات کو حاصل کرنا، مرشد استاد اس کے بغیر ناممکن ہے۔ صدیوں سے سلسلہ آ رہا ہے، کوئی نیا نہیں۔ آج لوگ بولتے ہیں نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ شاذلی، دوسرے اور بہت سے سلاسل، یہ ہائی لائٹ ہے سلسلے۔ تو لوگ ہم سے پوچھیں نقشبندی کب سے آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نقشبندی کو ہٹا دو، نام نقشبندی ہٹا دو تو یہ اس کا نام بن جاتا ہے صدیقی۔ کیا بن جاتا ہے؟ صدیقی سلسلہ۔ اب صدیقی کن کی نسبت سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد صدیوں بعد ایک بزرگ آئے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس سلسلے میں ہی تھے، اسی کڑی میں انہوں نے اس سلسلے کے اندر آ کے اور محنت کی، اللہ نے ان پہ شرح صدر کیا۔ اس سلسلے کے بڑے بزرگوں میں ان کا نام تھا خواجہ بہاؤالدین نقشبند۔ نقشبندیوں میں ذکر قلبی ہوتا ہے، دل والا ذکر۔ ذکر سے تو کسی کو اختلاف نہیں نا، ذکر دل سے کریں، خیال سے کریں، زبان سے کریں، ذکر تو اللہ کا ہو رہا ہے نا، اس سے کون اختلاف کرے گا۔ طریقہ بھی ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی ہے، صحابہ کی زندگی میں بھی ملے گا۔ اور مشائخ جو توجہ کر کے دل کی طرف انگلی لگا کے جو ہمیں ذکر بتاتے ہیں نا، جگہ ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دل روحانی ادھر ذکر کرنا ہے۔ تو خواجہ صاحب کے بارے میں آتا تھا کہ وہ جب دل کے اوپر انگلی لگاتے تھے، بعض تو اللہ کے ولیوں کی پھر کرامت ہے نا، کرامت کا انکار تو وہی کرے گا نا جو اللہ والوں کو نہیں مانتا۔ یہ ان کی خاص کرامت تھی کہ جب وہ انگلی لگا کے دل پہ ذکر دیتے تھے۔ یہ کوئی بھی بات شریعت کے دائرے سے دور نہیں ہے، آپ غور کریں گے ملے گی۔ اور جس کو پیٹ میں مروڑ ہوگی نا، اندرونی جسے قبض کی کیفیت ہوگی، اس کو کبھی بھی سیدھی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ عاشقوں کی اور محبت کی نگاہوں سے عقیدت والے، محبت والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مروڑ کا تعلق یہ فیض ہے شیطان کا، جو شیطان کے فیض حاصل کر رہے ہوتے ان میں مروڑ ہر وقت رہتی ہے، سمجھ رہے نا۔ شیطان وہ اس کو اندر بھی ایک مروڑ ہے، وہ جب تک کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا سکون میں نہیں رہے گا، وہ اس کے مرید بھی ایسے ہی ہیں۔ اس لیے اس کی مریدی سے نکلیں۔ اللہ والے کہتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا مرشد کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دل پہ جب انگلی رکھ کے ذکر دیتے تھے نا، اللہ اللہ اللہ، تو ان کی توجہ میں اور لفظ اللہ میں اتنا اثر تھا اور اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ ان کے یہ لفظ بولتے ہی دل پہ اللہ کا نام نقش ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ نقش۔ اور نقش بند، اب سمجھ آ گئی؟ نقش اللہ دل کے اندر بند ہو گیا۔ تو یہ ان کی نسبت سے لگتا ہے، یہ کوئی کل کا سلسلہ نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس سلسلے کے پہلے امام۔ اس سلسلے کے اندر سب سے اونچی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 2 صحابی ہیں، اور سلاسل میں نہیں ہے نسبت کے لحاظ سے، اس میں 2 بڑے صحابی ہیں۔ ایک تو وہ جو صحابہ کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابیوں سے سلسلہ۔ اور اس کے بعد جتنے سلاسل ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ چشتی خواجہ صاحب کی نسبت سے چلتا وہ بھی ان کے زمانے سے آ رہے ہیں۔ سہروردی اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، اسی طرح یہ سلسلوں کی نسبت ہے، صرف بزرگوں کی وجہ سے۔ یہ سلسلے کوئی آج کے نہیں ہے، صدیوں سے آ رہے ہیں۔ اور آپ جب اپنے بزرگوں کو کھنگالیں گے، ان کو ریسرچ میں دیکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی فقیر کی غلامی میں ملیں گے۔ اب تحقیق آپ کی نہیں ہے، ریسرچ آپ کی نہیں ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ہوتی کیسے نہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہی بغیر وہ جو کہتے ہیں نا اوریجنل کمپنی کبھی بھی اپنا ٹیگ لگا کے بتاتی ہے اب یہ ہماری کمپنی، ہمارا برانڈ ہے، اور وہی چیزیں بغیر ٹیگ کے بھی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں اللہ والوں سے جو تکلیف سے ہٹ کے چلتے ہیں وہ بھی راستے یہی اختیار کرتے ہیں، اسٹائل یہی اپناتے ہیں، بس ٹیگ نہیں لگاتے۔
آپ غور کریں جتنے بھی اس طرح کے غیر مقلد ہیں وہ سب کے سب یہی وہی فارمولے وہی انداز، اس کے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چل سکتا ہے، لیکن کیا ہے شو نہیں کرتے، ہم ڈنکی کی چوٹ پہ اس لیے شو کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں بزرگوں سے نسبت قائم کرنے میں فخر ہے، یہ نسبتیں ہیں اور یہ سارے سلاسل ان کی منزل صرف اللہ کی رضا ہے، بس طریقے اپنے اپنے رائے۔ صحابہ کتنے تھے؟ 1,24,000۔ کسی کے بھی دامن کو تھام لو انشاءاللہ جنت پہ چلے جاؤ۔